اعتکاف پر بیٹھنے والے 28 سالہ نوجوان نے ذرا بھی شرم اور حیا نہ کی، بلکہ دوسری طرف اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک کم عمر 13 سالہ بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر دی۔ بچے کے والد نے بچے کو تھانے لے جا کر مقدمہ درج کروایا تو اعتکاف پر بیٹھا وہ 28 سالہ نوجوان وہاں سے فرار ہو گیا، اور یہ واقعہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے مریم نواز نے اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیا۔ ایک امام مسجد پر الزام یہ ہے کہ اس نے ایک چھوٹے بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اپنے ایک قاری صاحب کو، اپنے پیٹی بھائی کو اتنے گندے اور غلیظ کام میں ملوث ہونے کے باوجود بچا لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بات پر قاری صاحب نے شرمندہ ہونے کی بجائے اس بچے کے والد کو مارنا شروع کر دیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9 اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ۔ ناظرین، کوٹ ادو میں بڑا ایک دلخراش واقعہ پیش آیا، جہاں پر رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے میں اعتکاف پر بیٹھنے والے 28 سالہ نوجوان نے ذرا بھی شرم اور حیا نہ کی، بلکہ دوسری طرف اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک کم عمر 13 سالہ بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر دی۔ اس نوجوان نے 13 سالہ کمسن بچے کو اپنے بستر میں لے جا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر مبینہ طور پر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی، جس کے بعد اس مسجد کے امام نے اس بچے کے والد کو پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ کا بچہ کسی طرح سے متاثر ہے، بول نہیں رہا ہے، بیمار لگ رہا ہے، آپ جلدی سے آئیں اور اپنے بچے کو دیکھیں۔ جب اس بچے کا والد وہاں پہنچا تو بچے نے وہ سارا واقعہ بتا دیا کہ اس شخص نے میرے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے۔ میں وہاں پہ گیا تو میرا بچہ میرے آگے رونے لگ گیا کہ میرے ساتھ ایسے زیادتی ہوئی ہے، ایسا ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ بچے کے والد نے بچے کو تھانے لے جا کر مقدمہ درج کروایا تو اعتکاف پر بیٹھا وہ 28 سالہ نوجوان وہاں سے فرار ہو گیا۔ فرار ہونے کے بعد اس واقعے نے میڈیا پر رپورٹ ہونا شروع کیا، واقعے نے ہائپ کریٹ کر لی اور یہ واقعہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے مریم نواز نے اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیا اور پولیس کو اس معاملے میں بہت زیادہ فعال کردار ادا کرنا پڑا، اور پولیس نے اس 28 سالہ نوجوان کو جو بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے اعتکاف سے اٹھ کر فرار ہو گیا تھا، ملتان میں اس کے رشتہ داروں کے گھر سے گرفتار کر لیا۔ یہ کوٹ ادو کا ایک دلخراش واقعہ ہے کہ 13 سالہ کمسن بچے کے ساتھ ایک 28 سالہ نوجوان نے اعتکاف پر بیٹھے ہوئے مسجد جیسی پاکیزہ جگہ پر رمضان جیسے بابرکت مہینے میں اتنی گندی اور غلیظ حرکت کی کہ انسانیت کے سر شرم سے جھک گئے۔ ایسے واقعات بہت زیادہ تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے چند دن پہلے ایک اور واقعہ بھی دیکھا ہوگا جس نے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پذیرائی حاصل کی، اور سوشل میڈیا پر وہ واقعہ بہت زیادہ وائرل ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فیصل آباد کے علاقے تاندلے والا میں ایک امام مسجد پر الزام یہ ہے کہ اس نے ایک چھوٹے بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس بچے کے والد نے تھانے میں جا کر اس قاری پر جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کروایا۔ اس واقعے نے بھی بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی، بہت زیادہ یہ واقعہ وائرل ہوا، بہت زیادہ یہ واقعہ ہائی لائٹ ہوا، جس کے بعد مقامی انتظامیہ نے اس قاری صاحب کو پکڑ کے جلدی سے تھانے میں بند کر دیا۔ جب اس واقعے کے پیچھے علامہ ابتسام الہی ظہیر فیصل آباد میں پہنچے اور انہوں نے جا کر قاری صاحب اور متاثرہ بچے کے والد کے درمیان صلح کروا دی اور قاری صاحب کو رہا کروا لیا، تو اس واقعے پر مزید کریٹیسزم کا آغاز ہوا۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر کو تانوں اور تشنیع کا باقاعدگی سے نشانہ بنانا شروع کیا گیا۔ لوگوں نے ان کو بہت زیادہ لعنت ملامت کی
ان کو ان کے خلاف بہت زیادہ گفتگو کا آغاز کر دیا گیا۔ لوگوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اپنے ایک قاری صاحب کو، اپنے پیٹی بھائی کو اتنے گندے اور غلیظ کام میں ملوث ہونے کے باوجود بچا لیا ہے، جبکہ علامہ ابتسام الہی ظہیر کا موقف یہ تھا کہ میں اس واقعے کے لیے جب فیصل آباد میں پہنچا تو متاثرہ بچے کے والد سے ملا۔ متاثرہ بچے کے والد سے ملنے کے بعد میں نے یہ پوچھا کہ کیا آپ کے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی یا جنسی زیادتی کی کوئی کوشش ہوئی ہے؟ تو علامہ ابتسام الہی ظہیر کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کی نفی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بچے کے ساتھ نہ تو جنسی زیادتی ہوئی ہے، نہ جنسی زیادتی کی کوشش ہوئی ہے۔ ہاں البتہ میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہا تھا، میرا بچہ کافی دیر سے مجھے مل نہیں رہا تھا، تو میں ایک گھر میں گیا جس گھر میں کافی سارے بچے جمع تھے اور وہ اپنے قاری صاحب کو دبا رہے تھے، اپنے قاری صاحب کی خدمت کر رہے تھے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ اس بچے کے والد نے کہا کہ میں نے اس بات پر جا کر قاری صاحب کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ آپ میرے بچے سے دبوا رہے ہیں، جبکہ میں اپنے بچے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس بات پر قاری صاحب نے شرمندہ ہونے کی بجائے اس بچے کے والد کو مارنا شروع کر دیا۔ اس بچے کے والد کے ساتھ جھگڑا ہوا، جس کے بعد وہ بچے کا والد تھانے پہنچا اور اس نے قاری صاحب پر اپنے بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا میں نے یہ سارا واقعہ سنا جو پورے کے پورے اہل علاقہ کے سامنے سنایا گیا تھا، تو علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا آپ نے تو پھر بڑی زیادتی کی ہے، جب آپ کا معاملہ محض بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑے کا تھا تو آپ نے پھر اس قاری صاحب پر اتنا بڑا اور گھنونا الزام کیوں لگا دیا ہے؟ علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پھر قاری صاحب اور اس متاثرہ بچے کے والد کے درمیان صلح کروا دی، اور میرا موقف یہ تھا، علامہ ابتسام الہی ظہیر کے بقول ان کا موقف یہ ہے کہ اگر اس بچے کے ساتھ جنسی زیادتی یا جنسی زیادتی کی کوشش ہوئی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑھ چڑھ کر اس قاری صاحب کے خلاف اس کو سزا دینے کی بات کرتا اور اس قاری صاحب کو خود پیش ہو کر، خود ساتھ چل کر اس قاری صاحب کے خلاف جا کے علامہ ابتسام الہی ظہیر کا کہنا ہے کہ میں اس کو سزا دلواتا۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب میں واقعے کی تہہ تک پہنچا تو اس میں قاری صاحب پر جو الزام تھا وہ سراسر جھوٹا تھا اور بچے کا والد مان رہا تھا کہ میں نے یہ الزام جھوٹا لگایا ہے، تو اس بنیاد پر میں نے پھر قاری صاحب کو معافی دلوانا ہی بہتر سمجھا۔ خیر یہ وہ واقعہ ہے کہ جو فیصل آباد کے علاقے تاندلے والا میں پیش آیا، لیکن جو واقعہ کوٹ ادو میں پیش آیا ہے، لیکن کوٹ ادو والے واقعے میں انتظامیہ ابھی تک مصروف تفتیش ہے، ان کی تفتیش میں ابھی تک واضح حقائق سامنے نہیں آئے، نہ تو اس شخص کو ابھی تک مجرم ثابت کیا گیا ہے، نہ یہ کہا گیا ہے کہ اس کے خلاف ثبوت مل گئے ہیں، اور نہ ابھی تک اس شخص کے بے گناہ ہونے کے کوئی ثبوت ملے ہیں۔ لیکن یہ وہ واقعات ہیں کہ جن واقعات پہ بہت زیادہ حساس رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسے واقعات کو اگر تو غلط رپورٹ کیا جائے تو پھر جس شخص پہ الزام لگایا جاتا ہے اس شخص کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے، لیکن اگر یہ واقعات سچے واقعات ہیں تو کرنے والا شخص انتہائی غلیظ اور انتہائی بدکردار انسان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے تاکہ ایسے درندوں سے معاشرے کو پاک کیا جا سکے۔